السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور حرم اور آج میں آپ کے لیے ناول کمال کا وہم تھا کہ کس نمبر 22 لے کے آئی ہوں۔ اس ناول کے رائٹر ہیں یمنیبا۔ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کلک کر لیجئے۔ اب چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ نکاح کی تیاری ہو رہی تھی۔ انصب کے ساتھ کھڑا حذیفہ بہت زیادہ خوش لگ رہا تھا، ہر بات پر مسکرا رہا تھا۔ انصب اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ خیر تو ہے، یہ اتنی مسکراہٹیں کس خوشی میں کھل رہے ہیں؟ شادی تو مصب کی ہے، تم کیوں خوش ہو رہے ہو؟ کوئی خوشخبری تو نہیں مل گئی؟ انصب شرٹ کا کالر سیٹ کرتے ہوئے بٹن بند کرنے لگا۔ حذیفہ اسے دیکھ کر ہنسا۔ اب کیا بتاتا، خوشخبری ہی تو ملی تھی۔ اس کی ممی نے سرا اور اس کی بہنوں کی تعریف کی تھی اور انہیں ہمرا بہت اچھی لگی تھی۔ گھر جا کر وہ یسرا کو بتا رہی تھی انصب اور مصب کا سسرال بہت سادہ اور لڑکیاں بہت پیاری ہیں۔ حذیفہ نے اپنی ماں کا خیال سن کر اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا تھا، جو اس سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ یار، مصب کا گھر بس رہا ہے، تم خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں، اس نے مسکراتے اور خوش دلی سے کہا تو انصب نے شکی نظروں سے اسے دیکھا۔ ایسی محبت ہمارے لیے؟ الہی خیر۔ وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ حذیفہ سنجیدہ ہو گیا، مزید مسکرانا خطرے میں ڈال سکتا تھا۔ تیاری ہو گئی ہے، اب چلیں یا ابھی ہماری خوشیوں پر مزید خوش ہونا ہے؟ انصب نے ابرو چڑھا کر جتاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے وہ اتنا بھی انجان نہیں ہے۔ چلو بھائی، باتیں سنانے لگ گئے تو تم۔ حذیفہ اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ انصب اس کے انداز دیکھتا حیران ہو رہا تھا۔ مصب نے بھی سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مجھے نہیں پتا تھا میری شادی حذیفہ پر اتنا اچھا اثر ڈالے گی، مصب نے شرارت سے کہا تو انصب کہکا لگا کر ہنسا۔ حذیفہ کا چہرہ خامخواہ روشن ہی ہو رہا تھا، مناف بھی شک کر رہا تھا۔ انصب کا فلنکس بند کرتے ہوئے کمرے سے نکلا۔ بلیک ٹو پیس میں اس کی دراز قد نمایاں ہو رہی تھی۔ وجہ چہرے پر دلکش سی مسکراہٹ تھی۔ سٹائلش تو ہمیشہ سے لگتا تھا، مگر آج سج دھجی نرالی تھی۔ حذیفہ نے اسے دیکھ کر شوخی سے سیٹی بجائی۔ وہ ہنس پڑا۔ موڈ خوشگوار ہو رہا تھا۔ مناف اور حذیفہ اسی کے ساتھ تھے۔ پورے راستے اس کی گنگناہٹوں پر وہ چھیڑ چھاڑ کرتے رہے۔ انصب محظوظ سا سرا کو سوچتا ہے، سچ سنور کر کیسی لگ رہی ہوگی، مسکرا رہی ہوگی، شاید اسے دیکھ کر خوش ہو جائے۔ انصب کا دل شور مچا رہا تھا۔ حذیفہ کی مسکراہٹ کو سوچتے ہوئے اس نے بے اختیار دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ حذیفہ کی طرح صرف سوچ سوچ کر نہیں مسکرا رہا تھا، سرا اس کی بیوی تھی، اس سے مل سکتا تھا اور پورے حق سے دیکھ بھی سکتا تھا۔ وہ پہلی بار سرا کے گھر والوں سے باقاعدہ عزت سے داماد کے طور پر ملا تھا۔ کسی نے سوال نہیں کیا، نہ کچھ جتایا تھا، مگر اسے پہلی ملاقات یاد آئی تھی۔ اس کا دل چاہا شرمندگی سے ڈوب مرے۔ سادہ لوگوں کو واقعی سب استعمال کرتے ہیں۔ انصب نے بھی وہی کیا تھا، اور کسی نے سچ کہا ہے، اعلیٰ ظرفیت غریب لوگوں کی میراث ہوتی ہے۔ اس نے سب سے مل لیا۔ سرا سامنے نہیں آئی تھی۔ اس کی متلاشی نظریں سرا کو ڈھونڈنے لگی۔ اسی کے لیے تو آیا تھا، اتنا دل سے تیار ہوا تھا تاکہ سرا کو متاثر کر سکے۔ وہ مایوسی سے پلٹنے لگا جب سرا پر نظر پڑی۔ انصب اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ریڈ ساڑی میں لمبے بال کھولے، ہائی ہیل کی وجہ سے سنبھل کر قدم اٹھا رہی تھی۔ جھیم کر سب سے تعریف وصول کرتی، مہمانوں سے ملتی، وہ واقعی الگ رہی تھی۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنے بالوں کو بار بار سمیٹتی سرا کا انداز بتا رہا تھا وہ کتنی نروس ہو رہی ہے۔ چلتے چلتے لڑکھڑا رہی تھی، سنبھل کر پھر سے آگے بڑھتی تھی، پھر کچھ دیر بیٹھ جاتی تھی۔ انصب دور کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ سرا کو خبر ہی نہیں تھی انصب عباس آیا ہے یا نہیں۔ وہ بے نیاز تھی، لاپرواہ تھی، اور وہ ارد گرد کا ہوش بھلائے اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ تو ہنستی مسکراتی سجی سنوری سرا ایسی لگتی تھی، پیاری سی، انداز میں بے ساختہ پن اور لبوں پر معصوم سی مسکان، یعنی انصب عباس سے الگ ہو کر ویسی تھی، زندگی سے بھرپور، بچوں جیسی۔ اسے سرا کا رنگ و روپ اچھا لگ رہا تھا، اس کا مسکرانا، اس کا نازک سراپا، چمکتی آنکھیں اور روشن چہرہ، اس کے بال اور اس کا انداز، پھر دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ انصب نے اس سے یہ سب چھینا تھا، بلا وجہ ظلم کیا تھا، اس پر چیختا تھا، سوال کرتا تھا، سہمی ہوئی سی، ڈری ڈری سی۔ اس کے گھر میں تو وہ ڈھکی چھپی، گھبرائی ہوئی سی رہتی تھی۔ وہ آنکھوں میں افسوس اور ہرفتگی کے ملے جلے تاثرات لیے سرا کو دیکھ رہا تھا۔ حالانکہ عزت نے بھی سرخ ساڑی پہن رکھی تھی، شولڈر تک آتے بالوں کا سٹائل بنایا ہوا تھا، نیچرل سا میک اپ کیا وہ راج ہنس جیسی گردن اکڑا کر سب سے مل رہی تھی۔ اس کی دراز قد کے ساتھ ساڑی بہت اچھی لگ رہی تھی، لوگوں کی توجہ بھی چھیننی تھی، ہر ایک کی نظروں میں اس کے لیے ستائش تھی۔ وہ نمایاں ہونا چاہتی تھی، وہ نمایاں ہو رہی تھی، اسے کوئی نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ سرا کا سادہ حسن اس کے دو آتشہ حسن میں دب گیا تھا۔ بارات میں آنے والے چند لوگوں سے ہنس ہنس کر ملتی، وہ انصب کی نظروں میں آنا چاہ رہی تھی۔ وہ بس اسی مقصد میں ناکام ہو رہی تھی۔ وہ سرا کو دیکھ چکا تھا، اب اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، نہ ہجوم، نہ سجاوٹ، نہ لوگ، اور نہ کوئی منظر۔ اس سے سرا نظر آ چکی تھی، اس کی بیوی سرا، اس کی محبت، جسے وہ ان چند دنوں میں بری طرح یاد کرتا رہا تھا۔ واہ،
سرا کے لیے اب ساڑی کا پلو، کھلے بال اور ہائی ہیل ایک ساتھ سنبھالنا مشکل ہوا تھا۔ وہ تھک کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ سرا، تم نے ہر الٹی حرکت کرنے کی قسم کھا لی ہے۔ ساڑی پہن لی تھی، پینسل ہیل پہننا ضروری تھا؟ اتنے لوگ ہیں اور تمہارے سسرال والوں کی توجہ بھی تمہاری طرف ہی ہے، کہیں گر کر شرمندہ ہو جاؤ گی۔ اس کے ساتھ بیٹھی عمرہ نے خفگی سے اسے دیکھا۔ اب تک نہیں گری، میں خود کو سنبھال سکتی ہوں۔ میں تھک کر نہیں بیٹھی، بس ویسے بیٹھی ہوں۔ سرا نے منہ بسورتے ہوئے جھوٹ کا سہارا لیا۔ عزا کو دیکھ دیکھ کر اس کا جلن سے برا حال تھا۔ کیا ضروری تھا وہ بھی ریڈ ساڑی پہنتی؟ سرا کو لگا وہ کہیں پیچھے رہ گئی ہے۔ عزا بہت دل سے تیار ہوئی تھی، پھر اس کی دراز قدر متناسب سراپا۔ گری نہیں ہو تو کیا گرنا ہے؟ اندر جا کر کوئی ایزی شوز پہن لو۔ عمرہ کے مشورے پر اس نے ناک چڑھایا۔ پہلے ہی نارمل ہائٹ کی وجہ سے اسے غم لگا ہوا تھا، ہیل سے کچھ غم میں کمی آئی تھی۔ عمرہ تو بس شرمندہ ہی کروانا چاہ رہی تھی۔ کیوں چینج کرو؟ عزا نے بھی تو ہیلز پہنی ہے۔ اس نے عزا کو دیکھتے ہوئے برا سا منہ بنایا۔ اس نے ایزی ہیل پہنی ہے، اس کی ہائٹ اچھی ہے۔ اب تم جگہ جگہ لڑکھڑا رہی ہو، گر گئی تو تماشا بنے گا۔ عمرہ نے اس کی کمکلی پر سر پیٹا۔ ہاں بس یہی کہنا تھا کہ میری قد چھوٹی ہے، ہوتی رہے، میں آپ کی نن سے زیادہ اچھی لگ رہی ہوں۔ سرا لڑنے کے لیے تیار ہوئی۔ عمرہ نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اس کی بات پر بے اختیار ہنس پڑی۔ اوہ، تو کب سے اس کے لیے منہ بنایا ہوا تھا؟ عمرہ کا دل چاہا کہکا لگا کر ہنسے۔ سرا کی جالسی پر اسے یقین نہیں آ رہا تھا، مگر سرا اپنے موبائل پر آتی دوراب کی کال کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ وہ گھبرا گئی، جلدی سے موبائل کی سکرین عمرہ سے چھپاتی اٹھ کر سائڈ پر جانے لگی، مگر کب سے آتی کال بند ہو چکی تھی۔ وہ تیزی سے لان کی طرف جانا چاہ رہی تھی، اچانک ہیل کی وجہ سے لڑکھڑا گئی۔ وہ گرنے والی تھی جب انصب نے اس کے سامنے بازو پھیلایا اور اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے اپنے حصار میں لے کر بروقت گرنے سے بچایا تھا۔ اس بار اگر انصب نے نہ سنبھالا ہوتا تو وہ عمرہ کے کہے کے عین مطابق منہ کے بل گر جاتی۔ شکریہ، میں وہ… سرا نے سنبھل کر نظر اٹھائی تو انصب کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑے۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ سجائے اسے توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ شرمندگی کے مارے سرا نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے نظریں جھکا۔ وہ ہائی ہیل کی وجہ سے غلطی سے گر رہی تھی، ورنہ ساڑی سے مسئلہ نہیں ہے۔ آئی ایم سوری۔ ٹوٹی پھوٹی الٹی سیدھی وضاحت دیتے ہوئے وہ معذرت کر کے تیزی سے پیچھے ہوئی، مگر پھر سے لڑکھڑا گئی۔ انصب نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر ہنسی دبائی۔ ایزی سینڈلز پہن لینی تھی، کمفرٹیبل نہیں ہو تو کیا ضرورت ہے ہائی ہیلز پہننے کی؟ وہ اس کے کان کے قریب جھک کر بولتا نہایت قریب ہو چکا تھا۔ خود کو اس کے حصار میں محسوس کرتی سرا خفہ زدہ ہوئی۔ یہ گھر کی زمین، ماحول، حالات، وہ ہیل اور ساڑی، سبھی شاید سرا کو شرمندہ کروانے کے در پہ تھے۔ اس کے چہرے پر خفہ سے سرخی چھا گئی، کب سے سنبھل کر چل رہی تھی، انصب کو دیکھ کر بار بار لڑکھڑائی تھی۔ سامنے کھڑے مغرور انسان کا کیا بھروسہ، سمجھ لیتا جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہے۔ سرا اپنا مذاق نہیں بنوانا چاہتی تھی، وہ الٹا سیدھا سوچ رہی تھی، سوچ سوچ کر شرمندہ ہو رہی تھی، اور وہ اسے قیمتی متاع کی طرح سنبھالے کھڑا تھا۔ ساڑی کے ساتھ ہائی ہیلز ہی اچھی لگتی ہے۔ وہ صفائی دے رہی تھی، اب اسے عمرہ والی بات نہیں کہہ سکتی تھی، خود عزا کا ذکر نہیں چھیڑ سکتی تھی۔ تمہارے ساتھ سب اچھا لگتا ہے، کچھ بھی پہن لیا کرو، انصب مدھم لہجے میں بولا۔ بہکی بہکی سی نظریں سرا کے شفاف چہرے پر ٹکی تھی۔ اس کے الفاظ پر سرا نے بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آنکھوں سے آنکھیں ملی تو انصب نے سوالیہ انداز میں ابرو چڑھا۔ سرا سوچ میں گم ہوئی، کیا وہ واقعی عزا کو پسند کرتا تھا؟ تو پھر اس کی آنکھوں کا کیا جن میں سرا کا عکس تھا، بہت واضح، چمکتا ہوا سا، اور ان لبوں پر مسکراہٹ۔ اچھا لگ رہا ہوں، تمہارے لیے تیار ہوا ہوں، شکر ہے تمہیں اچھا تو لگا۔ انصب شریر لہجے میں بولتا بات کرنے کے بہانے اس کے کان کے قریب جھکا، اس کے رخسار پر نرم سا لمس چھوڑ گیا۔ سرا کو لگا اس کا پورا وجود دل بنا ہوا ہے، دھڑکن ہی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں لرزش واضح تھی۔ انصب عباس کی نظریں، اس کی توجہ، شوق و دلچسپی، اور اس کے لبوں کا شدت بھرا لمس، یہ سب فریب تو نہیں ہو سکتا تھا، جھوٹ ایسا پیارا تو نہیں ہوا کرتا۔ وہ طلاق کے ارادے باندھ کر اب مکر رہی تھی، دل بے ایمان ہو رہا تھا، وہ حصار اچھا لگ رہا تھا، انصب کے کلون کی خوشبو سے مسحور کر رہی تھی۔ یہ سب ایسا ہی رہتا تو اچھا تھا، اگر اسے محبت ہوتی تو اچھا تھا۔ انصب اس کی تعریف کر رہا تھا، نرمی سے دیکھتا، سرگوشی میں بولتا، اسے سہارا دے کر کھڑا تھا، اور سرا کو لگا وہ الگ ہوئی تو گر جائے گی، اس بار واقعی گر جائے گی۔ انہیں اتنا قریب کھڑا دیکھ کر عزا کی آنکھیں جلنے لگی تھی، ایک اندیکھی آگ تھی جس میں جلتی جا رہی تھی، لو کہہ کے روشنیاں اور رنگ سب گم ہونے لگے، بالکل سیاہ سا منظر ہو رہا تھا، اور بس سامنے سفید حالے میں وہ دو کھڑے تھے۔ انصب دلچسپی سے سرا کا شرمیلا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ سرا نے اس کی شرٹ مٹھی میں جکڑی ہوئی تھی، وہ گنگ تھی، اور اس کی کمر سے لپٹا انصب کا بازو، جیسے بس وہی دو وہاں تھے اور کچھ نہیں تھا۔ عزا تیزی سے ان کی طرف بڑھی۔ سرا، تمہیں عروج بلا رہی ہے، تمہاری پکچر بنانا چاہتی ہے۔ عزا نے سرا کو پکارا تو آواز اونچی ہو گئی تھی۔ انصب کے قریب کھڑی سرا گڑبڑا کر اس سے دور ہوئی۔
اوہ انصب عباس. ایزا نے انصب کو دیکھ کر چونکنے کی اداکاری کی. انصب سنجیدہ ہو چکا تھا. آفٹر لانگ ٹائم ہاؤ آر یو. ایزا مسکراتے ہوئے دوستانہ لہجے میں بول رہی تھی. اس کے انداز پر سارا کا چہرہ پھیکا ہوا. نظریں انصب کے چہرے پر جا رکی تھی. وہ مسکرا نہیں رہا تھا، سنجیدہ تھا. کیا ہوا؟ بھول تو نہیں گئے مجھے؟ رئیسہ، فرا اور ہیرا نے تو مجھے پہچان لیا. حالانکہ ہیرا کے برتھ ڈے کو اتنا بھی عرصہ نہیں ہوا، مگر مجھے تو ان تینوں کی شکل ہی بھول گئی تھی. انہیں میرا عباسی والا جانا ابھی تک یاد ہے. ایزا خوش دلی سے کھلکھلا کر بولی. انصب کے جبڑے بھینج گئے. ایزا کو دیکھ کر اس کی کنپٹی سلگ اٹھی تھی. ایزا اس کی زندگی کی ناپسندیدہ ترین ہستی تھی. سدا کی امید بھری نظریں انصب پر ٹکی تھیں. وہ ایزا کو جھٹلا کیوں نہیں رہا تھا؟ اس کے دوستانہ لب و لہجے سے حیران کیوں نہیں ہوا؟ کیا واقعی وہ ایزا کو جانتا تھا؟ یعنی ایزا کی بات سچ تھی؟ ایزا بول رہی تھی جو کچھ سرا کو بتایا تھا وہی حوالے دے رہی تھی. سو وٹ؟ انصب پرانی باتوں پر اکتا گیا اور اس کے الفاظ پر سرا کی امید دم توڑ گئی. وہ غصہ نہیں ہوا، یہ بھی نہیں کہا ایزا جھوٹ بول رہی ہے. بیزار ہو رہا تھا مگر کسی بات کو جھٹلایا نہیں. سرا کا دھڑکتا دل خاموش ہو گیا. اروجا پی کہاں ہے؟ اس نے ایزا کو دیکھتے سوال کیا تو آواز میں لرزش تھی. مدھم ہارا ہوا سا لہجہ تھا. ایزا نے مسکرا کر دوسری جانب اشارہ کیا. انصب حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا. سرا پکچرز بنوا کر واپس آنا، مجھے تم سے. انصب کی بات ادھوری رہ گئی تھی. سرا ایک خالی نظر اس پر ڈال کر قدم آگے بڑھا چکی تھی. سنائی نہیں وہ کیا کہنے والا ہے. انصب کو اس کا رویہ پریشان کر گیا. کیا اسے ایزا کا آنا برا لگا تھا؟ مگر اس کی وہ خالی نظر، اس کا بے رنگ چہرہ. انصب کو گڑبڑ کا احساس بہت دیر سے ہوا تھا. سرا کو ابھی تک نہیں پتا انصب کے ساتھ سرا بن کر فلرٹ کرنے والی ایزا ہی تھی. تو کیا اسے بتانا چاہیے تھا؟ وہ الجھ گیا. تم نہایت چیپ لڑکی ہو. بن بلائے کہیں بھی منہ اٹھا کر چلے جانا شاید تمہاری فطرت میں شامل ہے، مگر ایسا کر کے تمہیں لگتا ہے میں سرا کی نظر میں برا بن جاؤں گا تو تم غلط ہو. وہ سرد لہجے میں بولتا ایزا کو دیکھ رہا تھا. آنکھوں میں اجنبیت تھی. ایزا کے دل کو دھکا سا لگا. انصب عباس اس سے اتنا بیزار تھا کہ اس کے آنے پر کوئی رد عمل تک نہیں دیا. سرا میری وائف ہے، آف کورس وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی. ایزا نے تمسخر سے انصب کی بات کاٹی. وہ تنزیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا. گویا کہتا وہ اچھا تم نے بتا دیا مگر مجھے فرق نہیں پڑا. سرا تم سے نفرت کرتی ہے. اس کا پورا گھرانہ جانتا ہے سرا کو زبردستی بنے رشتے سے نفرت ہے اور میں اس کی نفرت کو بڑھاوا دینا چاہتی ہوں. ایزا اطمینان سے بول رہی تھی. شیور، وائی ناٹ. تم کوشش جاری رکھو. تم جیسی مٹیریلزم لڑکی اس رشتے کو اور محبت کو کبھی نہیں سمجھ سکتی. مجھے سرا سے محبت ہے. وہ ناراض ہے تو منا سکتا ہوں. ناراضگی کو نفرت کا نام دے کر مجھے ورغلانے کی کوشش مت کرو. انصب سکون سے بول رہا تھا. ایزا کا سکون برباد ہونے لگا. یہی یقین اسے ایزا پر کیوں نہیں تھا. یہ محبت سرا سے ہی کیوں ہوئی تھی؟ سرا اپنے سابقہ منگیتر سے محبت کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے. حیرت ہے تمہاری بیوی راہیں جدا کرنے کی تیاری کر رہی ہے اور تم محبت کے خواب دیکھ رہے ہو. ایزا کے الفاظ پر انصب کے باہر کی جانب بڑھتے قدم رک گئے. اس نے پلٹ کر تنزیہ نظروں سے ایزا کو دیکھا. یقین وہ اب بھی نہیں کر رہا تھا. ایزا کی بے سکونی اسے سکون دے رہی تھی. ثبوت سامنے ہے. سرا اس وقت کال پر اپنے سابقہ منگیتر دراب گیلانی سے بات کر رہی ہے. مجھ پر یقین نہیں تو چیلنج دیتی ہوں. جا کر اپنی بیوی سے موبائل لے کر کان سے لگا. تمہیں تعارف مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. محبت بھری مردانہ آواز بتا دے گی. دوسری جانب زراب ہے. ایزا نے الگ تھلگ بیٹھی سرا کی جانب دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا. اس کی نظروں کے تاکوں میں انصب نے دیکھا. سرا سر جھکے کال پر بزی تھی. چہرے پر پھسلتی لٹوں کو سمیٹتے ہوئے وہ مدھم سا مسکرائی تھی. انصب نے گہرا سانس بھر کر خود کو پرسکون کیا. مجھے دراب گیلانی کا نمبر چاہیے. اپنی بیوی سے موبائل لینے کی بجائے میں اس سے ملنا چاہوں گا. انصب سنجیدگی سے بولا تو ایزا نے مسکرائی. سرا دل گرفتگی سے سر جھکائے الگ تھلگ بیٹھی تھی. دراب کا فون بار بار آ رہا تھا. نہ جانے وہ اب کیا کہنا چاہتا تھا. وہ سکرین کو دیکھتی رہی اور کال کٹ گئی. اس نے موبائل سائلنٹ کر کے ایک طرف رکھا. مبرہ کے موبائل پر ایپس کھولتی بند کرتی وقت گزاری کر رہی تھی جب واٹس ایپ پر ایک انجان نمبر دے کر ٹھٹک گئی. اس نمبر سے 2-3 وائس میسج آئے ہوئے تھے اور مبرہ نے ایک بھی نہیں سنا تھا. اس نے میسج پلے کر کے موبائل کان سے لگا. ہیلو، اٹس مصعب. آئی ایم سوری اس وقت میسج کر رہا ہوں. مبرہ پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کل رخصتی میں سرا کو بھی ساتھ لائے گا. مجھے بہت آکورڈ لگ رہا ہے مگر شی از میرڈ ناؤ. اس کا زیادہ وقت اپنے گھر رہنا اچھا نہیں ہے. یہاں سب کو یقین ہے وہ بھی کل واپس آئے گی. بٹ آئی نو سرا شاید ایسا نہیں کرے گی. وہ جب جا رہی تھی تو لگ رہا تھا واپس کبھی نہیں آئے گی. میں دنیا کا شاید پہلا مرد ہوں جو اپنے ہونے والی بیوی سے رومانٹک باتیں کی بجائے اس کی بہن کو سسرال لانے کی بات کر رہا ہوں. اس بد تہذیبی کے لیے معافی چاہتا ہوں. مذہب کا وائس میسج خاموشی سے سنتی سرا آخری جملوں پر بے ساختہ مسکرائی. جب سے اسے پتہ چلا تھا مبرہ کا رشتہ مذہب کے ساتھ ہوا وہ بہت خوش تھی. وائس نوٹ ختم ہوا تو گہرا سانس بھر کے اس نے نظر اٹھائی. ایزا اور سب ساتھ ساتھ کھڑے تھے. اس نے بہت سی نظروں کو ان دو پر محسوس کیا تھا. وہ ایک ساتھ کھڑے اچھے لگ رہے تھے. ایزا کے موبائل سے شاید وہ نمبر نوٹ کر رہا تھا.
انصب سنجیدہ تھا مگر عزا مسکرا رہی تھی۔ اس منظر پر سرا کی آنکھیں جلنے لگی، اسے لگا ہوا تنگ پڑ رہی ہے۔ الگ تو انہیں ہونا تھا، پھر انصب عباس کو جلدی کیا تھی؟ انصب نے نمبر نوٹ کر کے موبائل عزا کے سامنے لہرایا، لبوں پر طنزیہ مسکان تھی۔ دوراب گیلانی کو میں اپنے طریقے سے بتا دوں گا کہ سرا اس کے منگیتر نہیں رہی، وہ میری بیوی ہے جسے میں کبھی نہیں چھوڑوں گا، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ انصب نے عزا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرد لہجے میں کہا۔ سرا نے لب کاٹتے ہوئے رخ پھیرا، اس کی آنکھوں میں تیزی سے پانی بھرنے لگا۔ وہ اب کبھی انصب پر یقین نہیں کرے گی، انصب عباس محبت کر بھی نہیں سکتا تھا۔ سرا تو پاگل تھی جو فریب میں آ رہی تھی۔ انصب نے گردن موڑ کر ایک نظر رخ پھیر کر بیٹھی سرا پر ڈالی اور چلا گیا، جبکہ عزا انصب کے الفاظ پر ساکت کھڑی تھی۔ غلط فہمی اور بدگمانیوں کے باوجود انصب عباس سرا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ آخر کیوں؟ سرا میں ایسا کیا تھا جو انصب عباس کو اس سے باندھ رہا تھا؟ دنیا پرست عزا وفا نامی جذبے کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ سرا رخصتی پر مبرہ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئی تھی۔ مریم بیگم نے ضد نہیں کی، گھر والوں کی سختی سے سمجھانے پر وہ کمرے میں بند ہو کر رو پڑی۔ اٹس اوکے، وہ بھی رہ سکتی ہے، مریم بیگم نے نرمی سے کہتے ہوئے رخصت لی۔ ان کی واپسی مصعب کے گھر میں ہوئی تھی۔ روشنیوں سے سجا میر ہاؤس پہلی بار اتنا پر رونق لگ رہا تھا۔ سرا بھابھی کو آج آ جانا چاہیے تھا۔ دس از ناٹ گڈ مما، آپ نے کیوں لیٹ گو کیا؟ فرا اپنی خفی کا اظہار کیے بنا نہیں رہ سکی۔ اس کی آواز نیچے ہونے کی وجہ سے کچھ فاصلے پر رئیس اور ہیرا کے درمیان بیٹھ کر ان کی چھیڑ چھاڑ سنتی مبرہ تک نہیں پہنچ پائی تھی۔ اٹس اوکے فرا، وہ اپنے فادر کی وجہ سے ڈسٹرب تھی، بہت اپسٹ لگ رہی تھی، مجھے اچھا نہیں لگا، فورس کرتی ورنہ اس کی فیملی بھی یہی چاہتی تھی، مریم بیگم نے آہستگی سے کہا۔ عباس صاحب نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، ان کی نظریں انصب پر ٹکی تھیں جو لب کاٹتا بے چین سا لگ رہا تھا۔ تم اتنے مس کر رہے تھے اپنی وائف کو، آج لائے کیوں نہیں؟ عباس صاحب نے ابرو چڑھا کر سوال کیا۔ اتنا ٹیپیکل ہسبینڈ بھی نہیں ہوں کہ اسے کھینچ کر ساتھ لاتا، کل آ جائے گی تو ظاہر ہے واپس نہیں جائے گی، انصب نے چہرے کے تاثرات چھپاتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ عباس صاحب کی نظروں میں شک ابھرا تھا۔ ہاں، اور میں سوچ رہی تھی ایک منتھ تک انصب کا ریسیپشن کر لیتے ہیں، باقاعدہ کچھ ایونٹس کر لیں گے، اتنی سادہ سی شادی سب کو شاکڈ کر دے گی۔ پھر تو سرا کو یہیں رہنا ہے، اگر تب تک وہ اپنے گھر کچھ دن رہے تو بہتر ہے۔ میں نے ان دونوں کی شادی کا کسی کو نہیں بتایا، سرا کو انصب کی فیانسی کہہ کر انٹروڈیوس کروایا ہے، مریم بیگم نرمی سے بولی۔ ان کا حلقہ احباب بہت بڑا تھا اور انصب کی خاموش اچانک شادی کا ذکر کر کے لوگوں کو سوال کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ عباس صاحب کو ان کی بات سے اتفاق ہوا۔ فرا خاموش ہوگی جبکہ انصب سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس سے اب اندازہ ہوا کہ مریم بیگم سرا کے نہ آنے پر بھی مطمئن تھی۔ ایک ماہ کا عرصہ پھر سے دوری، سرا بھی تو شاید یہی چاہتی تھی۔ اچانک سے انصب کے اعصاب پر جیسے تھکن سوار ہوئی تھی، اسے لگا تھا نکاح کے بعد محبت ہوئی تھی تو اب کوئی مشکل نہیں ہوگی، مگر یہاں آرام سے ہوئی شادی اور ناراضگی بھرے دنوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اب جب محبت ہوئی تو رکاوٹ ہی رکاوٹ تھی۔ اسے ماننا پڑا محبت پہلے ذلیل کرتی ہے پھر خوشی دیتی ہے، اور سکون کی قیمت بھی بہت بھاری ہوتی ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور سب سے معذرت کرتا اپنے گھر چلا گیا۔ مبارہ نے اس کا جانا محسوس کیا تھا، وہ فکر میں ہلکان ہونے لگی۔ سرا کی ضد اگر اس کے سسرال والوں پر گراں گزری تو کیا ہوگا؟ رات گہری ہوئی تو سب اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے گئے۔ مبارہ اپنے کمرے میں گلابوں کے اسٹیج پر بیٹھی تھی اور دماغ پر سرا سوار تھی۔ سرا علیحدگی کے ارادے باندھ رہی تھی، اپنے فیصلے پر قائم تھی، اس لیے تو آئی نہیں تھی، اور یہ بات یہاں سب کو پتہ چلی تو کیا سمجھیں گے وہ لوگ، کیا سوچیں گے؟ ایک بار پھر سے ذلت، پھر سے شرمندگی۔ مبارہ کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ مصعب کمرے میں آ چکا تھا، آ کر سامنے بھی بیٹھ گیا، مگر وہ اپنے ہاتھ مسلتی سر جھکا کر بیٹھی تھی، سوچوں میں گم۔ نہ اس کے آنے کی خبر ہوئی نہ بیٹھنے کی۔ مصعب حیران ہوا، ہاتھ بڑھا کر مبارہ کے حنائی ہاتھوں کو تھام لیا۔ وہ جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، پھر ہوش آیا، سوچوں سے نکلے، ہاتھ کپ کپا گئے۔ اے سی کی کولنگ کو زیادہ سرد لگنے لگی تھی۔ آر یو اوکے؟ مصعب نے فکر مندی سے سوال کیا۔ اتنی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، وہ شادی پر راضی نہیں تھی یا مصعب سے ڈر رہی تھی؟ وہ پریشان ہوا۔ جی، سر جھکا کر بولی، آواز حلق میں پھنسنے لگی۔ نہ جانے اس کی خود اعتمادی کہاں جا سوئی تھی۔ مصعب کے دیکھنے پر سٹ پٹانے لگی، خود بھی خود پر حیران ہوئی۔ اسے لگا تھا اس کے اندر احساسات مر چکے ہیں، شادی بیاہ کی خواہش ختم ہو چکی تھی۔ مبارہ اتنی سرد ہو گئی تھی کہ اب کسی خیال سے دل نہیں دھڑکتا تھا، مگر آج دل دھڑک رہا تھا۔ نہیں، تم ٹھیک نہیں ہو۔ مصعب اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر پریشان ہوا، پانی لینے کا سوچ کر تیزی سے اٹھا، پھر رک گیا، پھر گردن موڑ کر مبارہ کو دیکھا۔ چہرے پر آتا نادیدہ پسینہ صاف کرتے، سرخ پڑتے رخسار اور رخساروں پر لرزی پلکوں کا رقص۔ وہ شرما رہی تھی۔ مصعب پر انکشاف ہوا تو بے ساختہ ہنس کر بیٹھ گیا، ہاتھ اپنے آنکھوں پر رکھے اپنی کمکلی پر ہنس رہا تھا۔ مبارہ حیرت سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ مصعب نے اسے دیکھا، وہ کنفیوز ہوئی تھی۔ وہ مسکراہٹ دبا کر سیدھا ہوا، اس سے بات کرنا چاہتا تھا مگر بھول گیا آغاز کہاں سے کرے۔ میں نے رات کو میسج کیا تھا، تم نے رخصتی سے پہلے کچھ سنا؟ کیا واقعی لڑکیاں موبائل ہر حال میں اپنے پاس رکھتی ہیں، دلہن بن کر بھی؟ وہ اچانک کیا ذکر لے آیا تھا؟ مبارہ چونک گئی۔ میرا موبائل شاید 3-4 دن سے ہمراہ یہ سرا کے پاس ہے، وہ آہستگی سے بتا رہی تھی۔ مصعب خفہ زدہ ہو،
نہ جانے کیوں سے یقین تھا خاموشی سے میسج سن کر مبرہ کو نہ بتانے والی حرکت سرا کی ہی ہو سکتی تھی۔ کیا میسج تھا؟ مبرہ کے وساختہ سوال پر وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ جس کے لیے تھا شاید اس نے سن لیا ہے اور سن کر بھی اثر نہیں لیا۔ وہ خفگی سے بڑبڑایا۔ مبرہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ عجیب انسان لگ رہا تھا۔ تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ مبرہ میں تمہیں ایک بات صاف الفاظ میں کہہ دوں کہ انصب اور سرا کی الگ زندگی ہے۔ سرا کے کسی عمل کی ذمہ دار تم نہیں ہو اور میں انصب کی کسی حرکت کا جواب دہ نہیں ہوں۔ ہماری اپنی زندگی ہے، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو۔ مصعب نے اس کے ہاتھ کو نرمی سے تھامتے ہوئے سوال کیا۔ کیا آپ ان سب کو سمجھا سکتے ہیں؟ سرا نہ سمجھے اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا کرے۔ وہ جھجک کر بولی۔ مصعب اسے دیکھ کر رہ گیا۔ دیکھ لو مسز مبرہ، آج کی رات تم مجھ سے کچھ بھی بنوا سکتی ہو، تم یہ موقع ضائع کر رہی ہو۔ وہ اسے اپنی طرف کھینچتے اچانک شوخی سے بولا۔ عزت دار مرد ساری عمر بیوی کی جائز باتیں مانتا ہے۔ مبرہ نے گھبرا کر کہا تو وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ نصیحت کر رہی ہو یا فرمائش؟ وہ ہنس کر پوچھنے لگا۔ مبرہ شرمندہ ہوئی۔ جو بھی ہے مجھے قبول ہے، وہ اسے خود سے لگاتے ہوئے نرمی اور محبت سے بولا تھا۔ انصب کے لیے وہ رات بہت بھاری تھی۔ سوچیں، فکر، پریشانی، کروٹیں بدلتا رہا، سو نہیں پایا، تھک کر آنکھیں بند کی۔ رات کے دوسرے پہر اس پر غنودگی چھائی تھی۔ سرا، او سرا، میں تمہارا کیا کروں پاگل لڑکی؟ وہ نیند میں جاتے ہوئے لاشعوری میں بڑبڑایا اور نیند میں گم ہوتا گیا۔ دن کی روشنی عواسی بلا پر پھیل چکی تھی۔ کھڑکی سے چھن آتے سورج کی کرنوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر کے انصب کی آنکھ کھلی تھی۔ اس کے حواس بیدار ہوئے، تیزی سے اٹھ کر شاور لینے گئے۔ شاور لے کر آیا تو سب سے پہلے دوراب گیلانی کو کال کی۔ انصب عباس بات کر رہا ہوں، سرا کا ہسبینڈ۔ اس نے سنجیدگی سے اپنا تعارف دیا۔ دوراب اس کی کال پر ٹھڑک گیا۔ سنا ہے وفا کی کتاب میں اپنا نام پہلے صفحے پر لکھوانے کی ضد میں ہو، رابطے بحال کر لیے ہیں، محبت کی دعوے دار ہوں، یہ سچ ہے یا افواہ؟ انصب کا سر لہجہ دوراب کو لب بھینچنے پر مجبور کر گیا۔ بالکل ٹھیک سنا ہے۔ کیا ہوا؟ حیران ہو تم جیسے کھلاڑیوں کے دور پہ مجھ جیسے وفا پرست مرض کہاں سے آ گئے؟ دوراب بھی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ الفاظ ڈھکے چھپے تھے مگر دونوں جانتے تھے وہ کیا بات کر رہے تھے۔ دوراب کے الفاظ پر انصب کے لبوں پر تمسخر بھری مسکراہٹ ابھر کر معلوم ہوئی۔ ہاں حیران ہوں، ملنا چاہتا ہوں، ہمت ہے تو سامنے آ کر اپنے ارادے بتاؤ۔ انصب نے چیلنج دیا۔ ملاقات کا وقت اور جگہ بتا دو، میں تمہیں اپنی ہمت دکھا دیتا ہوں، دوراب اطمینان سے بولا۔ انصب نے اس کے اعتماد کی داد دی۔ اس نے مزید کچھ کہے بغیر کال کاٹ دی اور مطلوبہ جگہ اور وقت میسج کیا۔ 1 سیکنڈ کے وقفے سے اوکے کا میسج بھی آ گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے دوراب اسی لمحے کا منتظر تھا۔ انصب کی کرس موبائل پر سخت ہوئی۔ وہ مصعب کے گھر پہنچ گیا۔ شادی میری ہوئی ہے، بدل تم گئے ہو؟ اسے دیکھتے ہی مصعب نے شکوہ کیا۔ اب کیا کر دیا میں نے؟ انصب نے مسکرا کر کہا۔ کل سے دور بھاگ رہے ہو، وہاں جا کر غائب ہو گئے، ایک پکچر ساتھ نہیں بنوائی، رخصتی سے پہلے روانہ ہو گئے، رات کو اپنے گھر بھاگ گئے۔ مصعب نے خفگی سے جتایا۔ کمال کرتے ہو میر مصعب، دلہا کے لیے دلہن ضروری ہوتی ہے، رخصتی پر بھی، پکچرز کے لیے بھی۔ انصب نے ہنس کر اسے دیکھا۔ بکواس بند کرو، مصعب نے گھورا۔ میں اپنی ممانی سے مل لوں؟ انصب اٹھ کر مریم سے بات کرتی مبرہ کے سامنے جا بیٹھا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو آور فیملی، انصب نے مسکرا کر کہا۔ وعلیکم السلام، تھینک یو اینڈ سوری، سرا ابو جان کے لیے اپسٹ ہے، تبھی نہیں آئی۔ مبرہ نے فوری صفائی دی۔ اس کی بات پر انصب آہستگی سے مسکرا۔ اٹس اوکے، پریشان مت ہو، انصب نے نرمی سے کہا اور پھر سے مصعب کے پاس گیا۔ مبرہ دلکش چہرے پر مسکراہٹ سے جائے مصعب کی بات سنتے انصب کو دیکھنے لگی۔ وہ پہلی ملاقات کے برعکس بہت سلجھا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ اسے سرا کی ضد فکر مند کرنے لگی۔ آخر کب تک وہ سرا کی ضد پر ہارتا رہے گا؟ اس کے نخروں پر بھی اس کی فکر کرتا تھا۔ تھک گیا تو پرواہ کرنا چھوڑ دے گا۔ مبرہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ گھڑی پر بار بار وقت دیکھتا انصب بے دھیانی سے مصعب کو سن رہا تھا۔ جاری ہے۔